اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید، پہلا پارہ سورہ البقرہ شریف، آیت نمبر 44 کا درس قرآن نشر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا ارشاد عظیم ہے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول رہے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم الکتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے بارے میں آغاز رکوع یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ جب مسلمان مدینہ منورہ کے اپنے یہود رشتہ داروں سے پوچھتے تھے کہ تم اسلام کے بارے کیا کہتے ہو، مسلمان لوگ اپنے یہودی رشتہ داروں سے اسلام کی سچائی اور حقانیت کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں بتاؤ دین اسلام کے بارے میں، تو وہ کہتے تھے میاں دین اسلام سچا دین ہے، دین اسلام سچا دین ہے ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس ہستی پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام کی حقانیت کا معنی یہ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے پوچھنے پہ تم اسلام کی صداقت پر مہر لگا رہے ہو، اقرار کر رہے ہو کہ اسلام سچا دین ہے، اور اسلام لانے والے والذی جاء بالصدق، وہ صادق ہیں جی، وہ صادق الوعد والامین ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر تم اس دین میں داخل آخر کیوں نہیں ہو رہے؟ تم اس دین میں کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تم خود اس بات کے گواہ ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کو تلاوت کرتے ہو۔ کتاب سے مراد قرآن مجید نہیں ہے بلکہ تورات مراد ہے، کہ تم اللہ کی اس کتاب کو خود تلاوت بھی کرتے ہو، اور تورات شریف میں لکھے ہوئے جی منعوت فی التوراۃ والانجیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو منعوت فی التوراۃ والانجیل، ہمارے آقا وہ ہیں کہ تورات اور انجیل میں آپ کی نعتیں لکھی ہوئی تھی، منعوت، وہ نعت بیان کیے گئے ہیں کہاں؟ فی التوراۃ والانجیل، انجیل اور تورات نے حضور کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے، اور انجیل نے 571 سال پہلے آقا علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور کمالات بیان کر دیے تھے۔ آئیے آج ہم کو خاص مقام پڑھتے ہیں، آپ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے تورات اور انجیل میں جو کچھ بیان کیا تھا آقا علیہ السلام کے بارے میں، وہ بیان ہی قرآن کریم میں بھی نازل کر دیا، وہ مضمون، وہ سبق، وہ ارشادات یہاں بھی نازل فرما دیے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی ہوگا، جو امی ہوگا۔
جب وہ سنتے تھے رسول تو یہ لفظ بھی متعارف تھا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. جب لفظ نبی سنتے تھے تو یہ بھی لفظ متعارف تھا کہ اللہ کی خبریں دینے والا، خدا کی خبریں دینے والا. لیکن جب وہ لفظ امی سنتے تھے تو جھوم جاتے تھے، جمع ہو کر بیٹھ جاتے تھے، کہتے یار وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی جو تشریف لائیں گے، وہ امی ہوگا. کمال کی بات ہے کہ وہ امی ہوگا. امی کا کیا معنی؟ جو کسی انسان سے پڑھ کے نہیں پڑھے گا، بلکہ خدا خود اپنی رحمت کی گود میں بٹھا کر پڑھا کر بھیجے گا. وہ کیسا عظیم رسول ہوگا جس کو خود خدا پڑھا کر بھیجے گا. اللہ اکبر. الذی، وہ کون سا رسول، وہ کون سا نبی، وہ کون سا امی؟ فرمایا الذی، وہی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا ذکر اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں وہ لکھا پاتے تھے. اور یہ بھی تورات اور انجیل میں مکتوب اور مرقوم تھا کہ وہ اس دنیا میں تشریف لا کر کریں گے کیا، ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہوگا. فرمایا یأمرہم بالمعروف، وہ خدا کی زمین پر تشریف لا کر بندگان خدا کو ہر نیک کام کا حکم دیں گے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں ہر برائی سے، بے حیائی سے منع کریں گے، منکرات سے منع کریں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نگاہ نبوت سے دیکھیں گے جو جو چیز طیب اور پاک ہوئی وہ حلال قرار دے دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور نگاہ نبوت سے دیکھیں گے جو جو چیز ان کے حق میں ضرر رساں ہوئی، جو چیز ان کے لیے نقصان دہ ہوئی اور خبیث ہوئی، ہر اس چیز کو وہ پاک رسول آ کر حرام قرار دے دیں گے. اور آگے ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ، جو ان پر بوجھ ہے نا، شرک کے، کفر کے، نفاق کے، آپس میں باہمی لڑائیوں کے، یہ تمام مصیبتوں سے وہ محمد آ کر ان کو آزاد کر دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ اتار پھینکیں گے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انسانیت کی گردن میں جو غلامی کا طاق ہے محمد مصطفیٰ یہ طاق کھول دیں گے، یہ زنجیر توڑ دیں گے. اور فتح مکہ کے دن جتنے اعلان ہوئے ان میں یہ بھی جملہ موجود تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اہل مکہ انتم طلقاء، اے مکے والو جاؤ، محمد تمہیں آزادی عطا کرتا ہے. میں محمد تم سے نہ انتقام لیتا ہوں، آنا لیسا بمنتقم، ہم انتقام لینے والے بن کر نہیں آئے، ہم تو رحمت کی چادر بچھانے آئے. آنا لیسا، ہم انتقام لینے نہیں آئے. اے مکے والو جاؤ، میں نے خدا کی رضا کے لیے سب کو آزاد کر دیا. حضور نے انسانیت کو آزاد کیا تو عالمی یہ قانون بن چکا ہے. آقا علیہ السلام کا یہ فرمان عالمی قانون بن چکا ہے کہ آج کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے انسانیت کو آزاد کر دیا. کہیے صلی اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر، کہ جو عربی اپنے عربی ہونے پر اور جو ہمارا اپنے امیر ہونے پر غرور اور تکبر کرتے تھے اور حضرت بلال کو دیکھ کر راستہ بدل جاتے تھے. یہ بھی تو کوئی وقت ہوگا کہ حضرت بلال آ رہے ہیں. آج حضرت بلال آئیں، خدا کی قسم ہم ٹوٹ کے ان کے قدموں میں گرے کہ ہمیں بتا دیا حضور نے کہ انسانیت کا مقام کتنا بلند ہے. ان بیچاروں کو خبر نہیں تھی. وہ اپنے عربی ہونے پر مان کرتے تھے، اپنے گورے ہونے پر مان کرتے تھے، اپنے امیر ہونے پر اور اپنے زبان فصیح اللسان ہونے پر وہ مان کرتے تھے، اور حضرت بلال کو دیکھ کر راستہ بدل جاتے تھے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی راستے میں آ رہا ہوتا ہے اور جس کو نہیں ملنا چاہتا وہ ادھر گلی میں مڑ رہا ہوتا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ادھر سے آ رہا ہے لیکن آنے والا سیدھا سے نہیں آ رہا، وہ دوسری گلی سے مڑ کر تو چوک میں ٹاکرا ہو جاتا ہے نا کبھی.
تو کبھی ایسا نہ چاہنے کے باوجود اگر حضرت بلال سے ملاقات ہو گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، آج کا سارا دن منحوس گزرے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، درود ان پر، سلام ان پر۔ فتح مکہ کے دن حضرت علی المرتضیٰ کو کعبے کی چھت پہ نہیں چڑھایا تھا۔ حضرت حسان کو حکم ہوتا کہ سیڑھی لگا کر کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے میری ناک سڑاؤ، فرمایا نہیں، یہ تو بلند ہی بلند ہیں، آج میں اس کو بلند کروں گا جس کی بلندی کا سارے انکار کرتے ہیں۔ حضرت انسان ہم ہی کون ہیں؟ حضرت انسان ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن تقویم، خدا نے آسمان کو بنایا اور خاموشی اختیار کی، بنا لیا۔ زمین کو بنایا، سمندروں کو بنایا، جی چاند ستاروں کو بنایا، خدا نے سورج کو بنایا، خدا نے چمکتی کہکشاں کو بنایا، نہ جانے کی کیا کیا چیز بنائی۔ لیکن جب حضرت انسان کو خدا نے بنایا تو خدا کی قدرت بھی جھوم اٹھی اور کہا سبحان اللہ احسن الخالقین، کہ میں اتنا عظیم خدا ہوں جس نے ایسا انسان بنایا۔ تو اے بلال، تو کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آج لوگوں کو پتہ چلے کہ انسان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ عربی بھی اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر بلال کو دیکھ رہے تھے، ہائے ہم عربی نہ ہوتے، ہم حبشی ہوتے۔ جی حضرت بلال تشریف لاتے تھے نا، سارے عربیوں کی مجلس ہو رہی ہوتی، وہاں ابو بکر صدیق بھی ہوتے تھے، عمر فاروق بھی ہوتے تھے، عثمان غنی عرب کا وہ بھی ہوتا تھا، اور حضرت ابو ذر غفار قبیلے کے سردار بھی وہاں۔ لیکن جب بلال آتے تھے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے قوموا لسیدکم، تمہارا سردار آ گیا ہے، بلال کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آج یہ بابے کو پگڑی کیوں بنائی جاتی ہے؟ بابا جی کو اونچی جگہ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ بابا جی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیضان رحمت ہے کہ انہوں نے بڑے اور چھوٹے کی ہمیں تمیز بتائی، انسانیت کا مقام بلند کیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ محمد تشریف لا کر غل کہتے ہیں توق کو، گلے میں رسی ہو یا زنجیر ہو لوہے کا، اس کو غل کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اغلال۔ جتنے طاق ہوں گے انسانیت کے گلے میں، ایک ایک طاق کر کے، ایک ایک رسہ کر کے، ایک ایک سندل کر کے، ایک ایک کنڈی کر کے محمد مصطفیٰ ساری انسانیت کو آزاد کر دیں۔ غیر مسلم پڑھے لکھے عقل مند، ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کو نصیب ہو نہ ہو، لیکن جو سکالر قسم کے پڑھے لکھے غیر مسلم ہیں، یہاں آ کر وہ بھی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں مانو یا نہ مانو اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ یہ کسی کمپنی کی طرف سے نہیں آئے، کسی تنظیم نے ان کو کھڑا نہیں کیا، کسی ادارے نے ان کو پڑھا کر نہیں بھیجا، خدا تعالیٰ نے ان کو، یہ فرستادہ خدا ہیں، یہ رسول خدا ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی قسم اٹھا لے جی اور قسم توڑ بیٹھے تو کیا کرو؟ غلام آزاد کرو۔ کیا کیا؟ غلام۔ جب کوئی زہار کر بیٹھے تو کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ جب وہ رمضان المبارک کا قصداً جان بوجھ کے روزہ توڑ بیٹھے کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ آقا علیہ السلام کسی انسان کو غلام دیکھنا نہیں چاہتے اور ترغیب دیتے ہیں، آقاؤں کو، مالکوں کو ترغیب دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دورہ اجر حاصل کرو۔ یا رسول اللہ وہ درجاتان کیسے حاصل ہوں گے؟ وہ دورے درجے کیسے ملیں گے؟ فرمایا اپنے غلاموں کو آزاد کرو اور ان کو تہذیب اور تکریم بھی سکھاؤ، ان کو بھیڑیں بکریوں جیسا سلوک نہ کرو، ان کی تہذیب بھی کرو، ان کو علم پڑھاؤ، ان کو سکھاؤ، ان کو مہذب بناؤ، اور پھر ان کو آزاد کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دور اجر عطا کرے۔ اللہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تذکرے پاک جو تھے یہ کہاں تھے؟ یجدونہ مکتوباً
یہ مکتوب تھے، مرقوم تھے، لکھے ہوئے تھے کہاں؟ عندہم، ان کے ہاں، فی التوراۃ والانجیل جی، وانتم تتلون الکتاب۔ اب سبق کی طرف آئیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب تلاوت نہیں کرتے، تم قرآن کتاب یعنی تورات شریف پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اور جو ہم نے تورات میں نازل کیے اپنے پاک رسول کے فضائل اور شمائل اور صفات اور عادات اور ان کے کرامات اور ان کی تعظیم کی باتیں، تو تم ان کو پڑھتے بھی ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ کیا ابھی تم نہیں سمجھے؟ ایک شخص کا واقعہ تورات میں ہے، اور وہ بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ہوا کہ تورات میں کیا کیا شانیں لکھی ہوئی تھیں۔ لو آؤ میں عبارت سناتا ہوں اس حدیث پاک کی۔ ان رجلا من بنی اسرائیل، ایک تھا بندہ بنی اسرائیل سے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج میں ذرا تازہ ہو جائے۔ ان رجلا من بنی اسرائیل، ایک تھا بندہ بنی اسرائیل سے، وہ بڑا ہی گنہگار تھا، لوگ اس کے شر سے تنگ ہو چکے تھے، لوگ تو دعائیں مانگنے لگے ہوں گے کہ یا اللہ اس کو نہ یہاں سے لے جا، یہاں سے لے جا، اس جہان سے، اس کے شر سے ہم بڑے تنگ ہیں، یہ تنگ وہ تنگ، باپ تنگ ماں تنگ جی، پڑوسی تنگ، لوگ اس کے شر سے۔ لیکن ایک دن وہ مر گیا، مرنا تو تھا، ایک دن مر گیا، لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا جی، اور اس کو پکڑا، گھسیٹا اور سباتا، آبادی سے دور اروڑی پر پھینک دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے، اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کدھر آئے ہو؟ عرض کیا مولا جدھر آتا ہوں پیاری پیاری باتیں کرنے، باتیں بعد میں ہوں گی، ہمارا ایک یار ہے جو لوگوں نے اس کو گھسیٹا پکڑا اور وہاں پھینک دیا ہے، واپس چلے جاؤ، اس کی عزت کرو، تکریم کرو، اس کو غسل دو، اس کو اس کی تدفین کا انتظام کرو، پھر آنا، پھر باتیں ہوں گی، ابھی تشریف لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہٹے، قوم میں آئے، قوم کو جمع کیا، وہ تم تو اس کو برا سمجھتے ہو، وہ تو خدا کا یار ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ہیں، خدا کا دوست، خدا کا پیارا، وہ کیسے بھی؟ خیر کسی کو بولنے کی تاب نہ تھی، غسل ہوا، تجہیز و تکفین ہوئی، فراغت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور کوہ طور پر اس کی خاص رحمت کے ماحول میں تشریف لے گئے، باتیں شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، میں جو آپ کے حکم سے گیا، لوگ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ نیک کیسے ہو گیا، خدا نے اس کو کیسے اپنا دوست بنا لیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا جی، صحابہ کرام نے سن لیا، یاد رکھا، اس کو لکھا، محفوظ کیا، تدوین حدیث ہوئی، ائمہ تک پہنچی، ائمہ نے اس کو چھانٹ پھٹک کر کے اس کو لکھا تاکہ علماء سنائیں گے اور قیامت تک حضور کی امت سنتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو نے پوچھا ہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو دوست کب سے بنایا۔ ان رجلا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں تھا ایک بندہ، فتح التوراۃ یومن، ایک دن اس نے تورات کو کھولا، ایک دن کی بات ہے، ایک دن اس نے کھولا تورات شریف کو، پھر کیا ہوا؟ واجد فیہ اسم محمد، اس نے جہاں سے تورات شریف کو کھولا نا، اتفاق یہ ہے کہ وہاں حضور کا نام لکھا ہوا تھا، محمد سرکار کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، اور اس نے کیا ہوا؟ فتقبل منہ، اس نے جہاں حضور کا نام لکھا ہوا تھا حضور کے نام پاک کی جگہ کو چوم لیا، فرمایا اس نے ہمارے پیارے حبیب کے نام کی عزت کی
ہم نے اس کو یار بنا لیا، ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ لو جی کبھی کبھی اس طرح بھی خدا دوست بنا لیتا ہے۔ اکنا لب دیاں عمر گوائی تے اکنا لب دا راہی، یہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی کرم کے عجیب منظر۔ فرمایا تم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا اسم پاک، حضور کی سیرت، حضور کی صفات، حضور کا نبی رسول امی ہونا اور امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور انسانیت کی غلامی کو آزادی میں بدل دینا، یہ ساری صفات تورات میں مکتوب تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اے مدینے کے یہودیوں، تم کتاب کھول کر، تورات شریف کھول کر پڑھتے نہیں ہو؟ تم سب تلاوت کر بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں کرتے؟ تمہیں عقل کرنا چاہیے۔ اور حضرت کعب احبار کی طرح اور عبداللہ بن سلام کی طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ یہودیوں نے اپنے عالم کو، جو بہت بڑا فقیہ تھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کو بھیجا کہ وہ جو آئے ہیں نا ان سے ذرا نا علمی باتیں کرو، ادھر سے کوئی مسئلہ پوچھو، ادھر سے کوئی ڈسلہ پوچھو، کوئی ایسے سینگ پھنساؤ، کوئی مناظرہ شناظرہ کرو، کوئی سوالات کرو غیبی، کوئی آپ بہت بڑے عالم ہیں، دیکھیں گے تمہارے سوالات کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار کا چہرہ پاک دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے۔ پھر باتیں ہوئی پیار کی، محبت کی، اور پھر اجازت لے کر اپنے دوستوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس سے اچھا تھا کہ تو نہ ہی جاتا، تو گیا جو تھا، تو نے تو ہماری ناک ہی کاٹ دی۔ وہ مناظرہ کرتا، کوئی مسئلے پوچھتا، کوئی سوالات کرتا، دیکھتا تجھے کیا جواب ملتا ہے، تو پھر اس کی روشنی میں، اس کے جوابات اور اس علم کی یعنی گہرائی کی روشنی میں ہم دیکھتے تو ایمان لے آتے۔ تو جاتا ہی مسلمان ہو گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہاں کوئی مناظرے کی گنجائش باقی رہی نہیں، وہاں سوالات و جوابات کا موقع ہی نہ بنا۔ خدا کی قسم میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور تورات شریف میرے سامنے کھل چکی تھی، گویا کہ میں تورات پڑھتا جا رہا تھا، حضور کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔